میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط۔ فرمایا میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے عطا کیا جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس اہتمام و انتظام کو قبول فرمائے، اور چیمبر آف کامرس گجرات کے جتنے بھی اراکین ہیں، ان تمام عاشقان رسول کو اللہ تعالی میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا۔ میلاد کی محفل اس محفل کو کہا جاتا ہے اجتماع میلاد، کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، تو وہ محفل میلاد کہلاتی، اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ کرام کسی جگہ پہ جمع تھے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بہت سے جلیل القدر محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کچھ صحابہ ایک جگہ پر جمع تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے، محفل ہو رہی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خوش ہوئے، ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ تمہاری اس محفل پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، فخر فرما رہا اللہ تعالیٰ تمہاری اس محفل پر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کے فضائل اور اوصاف بیان فرمائے کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، چمکا دینے والا آفتاب۔ اور سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں حاضر ناظر ترجمہ کیا۔
مبشر و نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ محبوب کو یہ شان عطا کر کے ہم نے بھیجا ہے تاکہ لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس رسول کی خوب تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں یوں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ محبوب کی آمد کا ذکر یوں بھی کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کچھ یوں بھی فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ محبوب کی آمد کا ذکر یوں بھی فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ محبوب کی آمد کا ذکر یوں بھی فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ محبوب کی آمد کا ذکر سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کچھ یوں بھی فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بہت سارے مقامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ اس آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے سورہ توبہ کی پڑھی اور سنی، اس میں فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت ہی رحم فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے۔ اب یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کا بیان بھی ہے۔ اس میں ساری ساری رات جاگ کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے، اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری تعالی میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک میں اکثر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو جو مشقتیں اٹھائیں، ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔ کہ ہم نے میلاد کا اہتمام کیا، سجاوٹ کی، چراغاں کیا، جھنڈے لگائے، جلوس میلاد میں شرکت کی، اجتماع میلاد میں شرکت کی، محافل ہو رہی ہیں، اجتماع میلاد ہو رہے ہیں، یہ ہمارے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا کہ میں نے جھنڈا لگا کے، چراغاں کر کے، جلوس میلاد میں شرکت کر کے، اجتماع میلاد کروا کے، محفل کروا کے میں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اظہار محبت کے طریقے تو ہیں، مگر حق محبت ادا ہو گیا یہ نہیں۔ مفسرین و محدثین نے جو حقوق بیان کیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا خلاصہ جو 8 حقوق بنتے ہیں، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، سیرت رسول عربی میں بھی بیان کیا گیا۔ تو ان میں سے پہلا حق ہے حضور کا امت پر ایمان بالرسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا اتباع سنت رسول، تیسرا اطاعت رسول، چوتھا محبت رسول، یہ حق ہے امت پر۔ پانچواں تعظیم رسول، چھٹا مدح رسول، حضور کی تعریف ذکر، ساتواں درود پاک، اور آٹھواں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت۔ یہ 8 حقوق شفا شریف میں
قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ ایمان بالرسول کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایمان نہیں لاتا، کتنے بھی اچھے اعمال کرے، کتنی بھی اچھائیاں کر لے، کتنے بھی سوشل کام کر لے، کتنی بھی لوگوں کی بھلائی کے کام کر لے، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور رب پر ایمان نہ لایا تو اس کا کوئی عمل کام نہیں دے گا۔ بلکہ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا سورہ فتح کی، اعلی حضرت نے اس پر بڑے پیارے مدنی پھول عطا کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اعلی حضرت فرماتے کہ مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو، پہلے ایمان لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پھر وتعزروہ وتوقروہ، تعظیم نبی کریم علیہ السلام کی، پھر وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر اللہ کی پاکی یعنی عبادت، پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر عبادت۔ ایمان کے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرنا کام نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کئی شاعر شاعری میں حضور کی تعریفیں لکھ دیتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، تھیسز لکھتے ہیں، the 100 famous peoples of the world میں فرسٹ نیم نبی کریم علیہ السلام کا لکھا، یہ اس طرح کی کتابیں لوگوں نے کئیوں نے لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعظیم کرنا ایمان کے بغیر کام نہیں دے گا، اور پھر تعظیم نہیں نبی کریم کی تو عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ترتیب دیکھو اس آیت کی، پہلے ایمان، پھر تعظیم رسول، پھر عبادت الہی۔ ایمان کے بغیر تعظیم کرنا کام نہ دے گا، تعظیم نبی کے بغیر عبادت کرنا کسی کام نہ دے گا۔ تیرے حج نمازاں روزے کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف کی مشہور حدیث، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ اکون احب الیہ، میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے محبت رسول ایسی شرط ہے، یعنی اس کو تو جان ایمان کہا محبت رسول کو، عین ایمان، اصل ایمان، روح ایمان کہا، کہ اللہ کے محبوب کی محبت لازم ہے۔ ایمان، اور یہ ایمان کی جان ہے عشق رسول، تعظیم رسول، ادب رسول، یہ حقوق میں بھی بیان کیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی مدینہ المنورہ میں جوتا پہن کر نہیں نکلے، سواری پر بیٹھ کر نہیں گلیوں میں چلے۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ان گلیوں میں میرے مصطفیٰ چلتے رہے، ادب اور تعظیم رسول کی خاطر میں جوتا پہن کے نہیں نکلتا، نہ سواری پر سوار نہیں ہوتا، ان گلیوں میں میرے آقا چلے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، 2 نفل پڑھتے۔ پوچھا کیوں کرتے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا قرآن پاک میں حکم نہیں دیا گیا، یہ ایسی بات ہے کسی حدیث میں حکم نہیں دیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس کا ثبوت نہیں، لیکن ادب اور تعظیم کا معاملہ ایسا ہے کہ شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ کام، اور ہو حضور کی محبت اور ادب و تعظیم میں، تو وہ اپنی اصل میں جائز ہوتا ہے۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے یہ کرتے، غسل کرتے، 2 نفل پڑھتے۔ پوچھا کیوں کرتے؟ فرماتے مصطفیٰ کے فرمان کی تعظیم کی خاطر کرتا ہوں، تعظیم نبی کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت والی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر محبت کے تو اسباب جو بیان کیے اہل علم نے، یا تو محبت کسی کے احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا محبت کسی سے ہو جاتی ہے وہ بہت کمال والا ہوتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ کوئی حسین بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔
کسی کے ہم پر احسانات اتنے ہوتے ہیں وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اور اہل علم نے جو یہ محبت کے اسباب بیان کیے ہیں، اگر ان پر بھی ہم غور کریں تو روئے زمین پر ایک ایسی ہی ہستی اللہ کے محبوب نظر آئیں گے کہ جن جیسے احسان کرنے والا بھی کوئی نہیں، جن جیسے حسن و جمال والا بھی کوئی نہیں، جن جیسے وصف و کمال والا بھی کوئی نہیں. سچ کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرت حسان بن ثابت بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. دیکھے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسے جمال والا کوئی جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرماتے میں نے کوئی شے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی شے دیکھی ہی نہیں. کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں جاری ہو چکا ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا آپ حضور کے حسن کے بارے میں کیا کہتی؟ فرماتی کہ مصر میں حسن یوسف کو دیکھنے والیاں جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی، ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، میں نے حضور جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ حسن و جمال عطا کیا. وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تو یہاں تک فرماتی ہیں، وہ گمشدہ سوئی والی حدیث تو ہم سنتے ہی رہتے کہ جب چراغ بجھ گیا اندھیرے میں، بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے کمرے میں جب حضور تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی نورانیت میں مجھے سوئی نظر آنے لگ گئی. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات بی بی عائشہ صدیقہ یہاں تک فرماتی ہیں کنت ادخل الخیط فی العبرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ، کہتی ہیں کہ میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں اپنی سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. واہ واہ حسن ماہیدہ جیندی چاہت نہ چلی جاوے. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو صحابہ کرام بیان کریں. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب پہ چمک رہا ہے، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں. حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ مجھے حضور کا چہرہ روشن نظر آ رہا تھا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہمیں شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ، شدت کی بھوک میں بہترین کھانے سے زیادہ حضور کا چہرہ پیارا لگتا تھا. حسن کی کیا باتیں کریں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی خود رب کائنات قسم یاد کر کے فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم، ان زلفوں کی قسم یا بچھا جائیں. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر وصف و کمال کو کوئی دیکھے تو دنیا میں مثال نہیں ملے گی. کوئی بچہ پیدا ہو تو آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ جائیں. یہ میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کے میلاد کے وقت، جن کی ولادت باسعادت کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے. خانہ کعبہ وجد میں آ کر بی بی آمنہ کے مکان کی طرف جھکا. اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے. جبریل امین آسمان سے جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک بام کعبہ یا بی بی آمنہ کے مکان پر لگایا. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت کے وقت ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے لوگ جس
جس کی پوجا کرتے تھے. آتش کدہ ایران بجھا, دریائے ساوا خشک ہوا, وادی سماوا سرسبز و شاداب ہو گئی. کس طرح کے محل پر زلزلہ, مشرق و مغرب کے پرندے آپس میں مبارکے دینے لگے. میرے محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے, اللہ کے حبیب کی دنیا میں تشریف آوری شان کے ساتھ کہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, امت کی بخشش کی دعا مانگی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جھولے میں ہوتے تو فرشتے آپ کا جھولا جھلاتے رہتے, آپ اشارہ کرتے چاند آپ کے اشاروں پہ چلتا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی جائے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ عرض کرتے آقا پانی ختم ہو گیا, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر وصف و کمال تک کسی نے وہ غور کرنا ہو تو بخاری شریف کی وہ حدیث پاک بھی پڑھی جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں احد کے میدان میں تیر آنکھ میں لگا, تیر کھینچا, آنکھ باہر آ گئی, نکلی ہوئی آنکھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے. عرض کی آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی. آپ نے فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. یہ آنکھ مانگنے آئے ہیں, آگے جنت بھی عطا ہو رہی ہے. عرض کرتے ہیں آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے, حدیث کا خلاصہ یہ, لیکن جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے, نہ نہیں کی, لیکن میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا, حضور آنکھ بھی عطا کر دیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس رکھی, اوپر لعاب دہن لگا دیا. راوی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو اگر سمجھنا ہو تو ان احادیث مبارکہ مطالعہ کیا جائے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی دکھتی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں. حضرت علی المرتضیٰ خیبر کے روز شدت کی تکلیف میں آئے تھے, آپ نے لعاب دہن لگایا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے پوری زندگی میری آنکھوں میں تکلیف واپس نہیں آئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائیں, آنکھوں میں نور عطا کر دیں. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے حضرت عتبہ کے آبلے دار پھوڑے پھنسیوں والے تکلیف والے جسم پر اپنا لعاب دہن لگایا, نہ صرف تکلیف دور کر دی بلکہ پوری زندگی حضرت عتبہ کہتے مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. کسی محفل میں جاتے سب سے زیادہ حضرت عتبہ کی خوشبو آتی تھی. ام عاصم کہتی ہیں حضرت عتبہ کی زوجہ, ہم نے پوچھا عتبہ کہاں سے اتنا مہنگا عطر منگواتے ہو؟ اب میں تو عطر نہیں منگواتا, بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت ہے, مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ دلہن جس کے لیے اللہ کے محبوب نے اپنا پسینہ تحفے میں عطا کیا تھا, جب جہیز میں اس کو وہ پسینہ عطا کیا گیا تو وہ اس گھر میں جب وہ کوئی خوشبو استعمال کرتا تھا پورے مدینے میں اس کی مہک جاتی تھی. صحابہ کرام اس گھر کو بیت المطیبین کہتے تھے, خوشبوؤں والا گھر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا چاہتے تو گلیوں میں خوشبو سونگتے سونگتے آپ کے پیچھے پہنچ جاتے تھے, اتنی مہک آتی تھی آپ کے پسینے سے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جن کا سایہ نہ چاند کی روشنی میں نہ سورج کی روشنی میں, سایہ زمین پر نہ دیکھا گیا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں جن کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, جن کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھیں, شفا عطا کر دیں. حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگائیں, شفا عطا کر دیں. حضرت انس کہتے آقا میرے باغ میں پھل پکنے کے قریب آتا ہے, بیماری لگ کے سارا پھل گر جاتا ہے, قدم لگا جائیں. آپ نے قدم لگا دیے, ایسی برکت ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے, میرا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ گیا.
یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں جو حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا دے. حضرت جابر کہتے 1000 سے زیادہ صحابہ کھانا کھا جائیں, کھانا پھر بھی باقی بچا رہے. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ جنہوں نے حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کیا. مردہ وہ جو بکری ذبح کر کے پکا دی گئی تھی, اس بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کو اللہ نے کمال عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے, رب کا دیدار کیا, معراج کا شرف پایا. یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو اندھیرے کمروں میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائے. حضرت اسید کے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرا, حضرت اسید کا چہرہ اتنا روشن کر دیا کہ حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو کمرے چمکنے لگ جاتے. یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت ہیں جو بیماروں کو شفا عطا کریں, جو مردوں کو زندہ کر دے, جو اللہ کا قرب پانے والے, قرآن کا معجزہ پانے والے, معراج کا شرف پانے والے. یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن بھی بے مثال عطا کیا, کمالات بھی ایسے عطا کیے کہ جن کی مثال ہی کوئی نہیں ہے, جن کی جن کی شان و عظمت کو سمجھنا ہو تو قرآن شاہد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مخاطب کیا, یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. حضرت نوح کو پکارا, یا نوح بت بسلام منا. حضرت ابراہیم کو پکارا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت موسیٰ کو پکارا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا موسیٰ انی انا اللہ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پکارا, یا عیسیٰ ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو پکارا, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت زکریا کو پکارا, یا زکریا انا نبشرک بغلام. قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ندا دی, خطاب کیا, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریا, یا داؤد, یا ابراہیم کہہ کے. لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی, جب باری ہمارے لجپال کی آئی, جب حامد و محمود کی باری آئی, ناصر و منصور کی باری آئی, صادق و امین کی باری آئی, جب مجتبیٰ و مصطفیٰ کی باری آئی, جب سید و طیب کی باری آئی, یاسین و طٰہٰ کی باری آئی, جب حامد و محمود کی باری آئی, احمد و محمد کی باری آئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو یہاں ندا کا انداز بدل رہا ہے, یا پکارنے کا انداز بدل رہا. وہاں نام لے لے کر پکارا, یہاں جب پکارا تو یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یاسین, طٰہٰ. ان کو نام لے لے کر پکارا, انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اعلی حضرت نے سچ بولا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. کمال دیکھو, بلغ العلا, بے کمال, وہ عروج پر پہنچے اپنے کمال کے ذریعے. کشف الدجا بجمالہ ہی, انہوں نے اپنے جمال کے ذریعے اندھیرے دور کر دیے, اندھیرے دور کر دیے انہوں نے. اور جمال ظاہر بھی ہے, جمال باطن بھی ہے, حسن ظاہر بھی ہے, حسن باطن بھی ہے, نور ظاہر بھی ہے, نور باطن بھی ہے. حضور حسی و حقیقی نور ہے نا, آپ چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں. نظر کی تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا, حضرت عمر کو کافر اعظم کو فاروق اعظم بنا دیا, حضرت عثمان کو ایک نہیں ذو نورین 2 نوروں والا بنا دیا, حضرت علی المرتضیٰ کو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار بنا دیا. نظر کی تو حبش کے غلام کو رشک کمر بنا دیا. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ عرب کے وہ لوگ جن کی جاہلیت کی مثالیں دنیا دے, لیکن انہیں میرے مصطفیٰ نے ہادی و رہبر بنا دیا.
وہ دنیا کو اخلاق اور تہذیب سکھانے والے بنا دیا. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے اوصاف و کمالات کے پورا ایک چیپٹر ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی، ہم بات چلائی تھی حقوق مصطفیٰ پر. اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، یہ 4 اہم حقوق اس مضمون میں آ گئے کہ اگر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے حسن کی وجہ سے تو میرے محبوب جیسا حسین بھی نہیں نظر آئے گا. کسی کمال کی وجہ سے تو انا آتینا کل کوثر، جس کے لیے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوثر میں کیا نہیں ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل. یہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے. یہ بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی وادیاں، کروڑوں اربوں کھربوں اشیاء، لوگ اور چیزیں، علوم و فنون، پوری ٹیکنالوجی، پوری مشینریز، اربوں کھربوں چیزیں، ایوری تھنگ از قلیل. قلیل. اب آپ خود غور کریں کہ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا. محبوب کو الکوثر کا مالک بنایا ہے، بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں. وہ کمال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور اگر کوئی جود و نوال یعنی احسان کی وجہ سے محبت کسی سے کرنا چاہے تو کوئی نہیں ایسا ملے گا کہ جو راتوں کو سجدوں میں رو رو کر میری آپ کی بخشش کی دعائیں مانگے. گناہ ہم کریں، معافیاں وہ مانگے. خطائیں ہم کریں، جرم ہم کریں، راتوں کو سجدوں میں رو رو کر بخشش کی دعائیں وہ مانگے. وہ اتنا پیار کسی سے کرتا ہوگا اب بھی ان سے محبت نہ کرے، اب بھی ان کی تعظیم اور ادب نہ کرے، اب بھی ان کی اطاعت و اتباع نہ کرے، جو ولادت کے وقت ہمیں نہ بھولے، جو معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، جو وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے. اور میدان محشر والی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں. مختلف روایات ہیں اس موضوع پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور ایسی حمد کریں گے جیسی کسی نے حمد نہ کی ہوگی. اللہ کریم فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، پیارے حبیب سر اٹھاؤ، پیارے حبیب بولو، تمہاری بات کو سنا جائے گا. سل تو عطا، پیارے حبیب مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، پیارے حبیب شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی محبوب سے فرما رہا ہے میدان محشر میں کروڑوں اربوں لوگ جمع ہے، نفسی نفسی کا شور ہے، اور اس بے چینی و بے قراری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے پیارے حبیب سر کو اٹھاؤ تو صحیح، محبوب مانگو تو صحیح، محبوب شفاعت کرو تو صحیح، محبوب آپ بولو تو صحیح، آپ کی بات کو سنا جائے گا. مانگو تو صحیح، شفاعت کرو تو صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا پیارے جس کے دل میں جو کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے لے جاؤ. فرماتے میں لے جاؤں گا، لے کے جاؤں گا، چھوڑ کے انہیں جنت کی طرف، پھر واپس حضور علیہ السلام پھر سجدہ کریں گے، پھر وہی بات ہوگی، محبوب سر اٹھاؤ، مانگو، بولو، شفاعت کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے یا ربی امتی امتی. پھر حکم ہوگا رائی کے دانے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نکال کے لے جاؤ. میں لے جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر وہی بات ہوگی. پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی امتی امتی.
پھر حکم ہوگا رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہے نا دل میں کسی کے، محبوب اسے بھی نکال کے لے جاؤ۔ اور مشکاۃ شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی آقا میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، کیا مجھے شفاعت ملے گی؟ فرمایا ہاں ملے گی۔ کہاں تلاش کروں آپ کو؟ محشر تو بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا حوض کوثر پر، میزان پر، یا پل صراط پر۔ یہ اپنا پتہ بتا رہے کون؟ جن کے لیے اعلان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ مقام محمود والے آقا ملاقات کے لیے جگہ کیا بتا رہے کہ انس میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا، یا پل صراط پر مل جاؤں گا، یا میزان پر مل جاؤں گا۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں جو لکھتے ہیں، یہ مقام محمود والے آقا یہ میدان محشر میں پل صراط پہ، حوض کوثر پہ، میزان پہ کیا کرتے ہوں گے کہ اپنی امت کی پیاس کو گوارا نہ کریں گے۔ اگرچہ فرشتے مقرر ہیں مگر حضور علیہ السلام خود آ کر پیالے بھر بھر کے پلانے لگ جائیں گے۔ کسی کا پل صراط پر قدم لڑکھڑائے گا، گرے گا تو حضور اسے بازوؤں کا سہارا دے دے کر، کوئی گرنے لگے گا تو حضور سجدے میں گر جائیں گے، رب سلم امتی، رب سلم، رب سلم، یا اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ کسی کے وزن تھوڑے ہو گئے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، تو پل میزان پر آئیں گے، کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اس کا پڑا ہوا درود رکھیں گے، کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اپنی نیکیاں رکھیں گے، کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں حضور اپنا قدم رکھیں گے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جاں سے فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی صابو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، ہم اب غور کریں، اتنا پیار کو کسی سے کرتا ہوگا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے فرماتے؟ کیا ان کی محبتوں کا جواب؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ شراب کی بوتلیں تھیں؟ سوال ہے کیا ان کے آنسوؤں کا جواب یہ نماز قضا کرنا، بدکاریاں کرنا، حرام، گندی فلمیں، بے حیائی، یہ ہم نے ان کے آنسوؤں کی قدر کی، ان کے احسانات کی یہ قدر کی آج امت نے؟ ہم بھول گئے ان کے احسانات کو، ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو، ہم بھول گئے ان کے سجدوں میں راتوں کے رونے کے عمل کو۔ ہمیں اپنی دنیا عزیز ہے، ہمیں اپنی دنیا کی لذتیں عزیز ہو گئی، ہم چند منٹ کے مزے کے لیے ایسے کریم اور رحیم آقا کا دل دکھانے والے کام کرتے، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ حضور کا دل دکھے گا، کبھی خیال نہیں آتا۔ شرابیں پیتے، بدکاریاں کرتے، کہتے جی انجوائے کر رہے ہم زندگی۔ ارے کیسی انجوائمنٹ ہے تمہاری؟ ایسے کریم محبوب کا دل دکھا کے تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ اس گندی دنیا کے لیے، اس بے حیائی کے کاموں کے لیے ایسے محبوب آقا کا دل دکھاتے؟ اور ایک روایت کا مفہوم فرمایا میری قبر انور میں بھی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے تحت تفاسیر میں لکھا ہے کہ امتی کے اعمال سے نبی باخبر ہوتے ہیں۔ فرماتے میں تمہاری نیکیاں دیکھوں تو دل خوش ہوتا ہے، تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا۔ کتنی راتیں ہماری ایسی گزر گئیں، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھانے والے کام کیے، کتنے دن ہمارے ایسے گزر گئے۔ مؤذن پکارتا رہ جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمیں نیند پیاری، قرآن کی آیتیں موجود، سود اللہ کے ساتھ جنگ کہا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں جناب ہمارا سسٹم نہیں چلتا اس سے بغیر، ہم نہیں کیسے سروائیو کریں گے؟ حرام کے بغیر کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، کیسے نہیں ہوتا یار؟
اپنے توکل کو مضبوط کریں. یار دوست لے جاتے ہیں کچھ ہلا گلا کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، کیوں چلے جاتے ہو گئے ایسے گندے کاموں میں؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، میں تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں میرا دل رنجیدہ ہو جاتا. پھر فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں. ایک گناہ میرا ماپے ویکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا آقا ویکھے، پردے پاون والا. وہ پھر بھی بخشش کی دعائیں مانگے، پھر بھی مغفرت کی دعائیں مانگے. تیری وحشتوں پہ آئے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، ارے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. اب فرماتے میدان محشر میں سارے نبیوں کے ممبر لگے ہوں گے، میرا ممبر بھی لگا ہوا ہوگا، سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا. عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوں گا. میرا رب حبلی امتی، مولا میری امت میرے ہی حوالے کر دے. امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. ہم نے خطا میں نہ کی، خطائیں ہم کریں نا، ہم نے خطا میں کمی نہیں کی کوئی، لیکن آقا تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا. تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا. تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا. تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ. تم پہ کروڑوں درود، اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا. تم پہ کروڑوں درود. اب بھی ان سے پیار نہ کیا جائے، اب بھی ان سے محبت نہ کی جائے، اب بھی ان پر قربان نہ ہو جائے، اب بھی اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں ان کے قدموں پر نچھاور نہ کر دی جائے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو تو یوں بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی. فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص کو کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لے، اس کو بیچ کر فائدہ حاصل کر لینا. اس نے جواب دیا خدا کی قسم، جب اللہ کے حبیب نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ تھی صحابہ کرام کی محبت، اطاعت، فرما برداری کا عالم. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن شعیب کہتے ایک مرتبہ سفر میں تھے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر، میرے اوپر ایک چادر جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی، نہیں وہ رنگ جو مردوں کے لیے مناسب نہیں، اب وہ رنگ والی چادر تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا. عمر کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، چولہا جلا ہوا تو میں نے وہ چادر چولہے میں ڈال دی. جب دوسرے دن حاضر ہوا تو پوچھا وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی. عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہ تھا، لیکن ایک چیز میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اچھی نہیں لگی. ان کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے گھر میں بھی یہ چادر رکھوں، جا کر چولہے میں جلا دی. جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں میں کیوں رکھوں اپنے پاس. اپنا ذہن مضبوط کرنا ہوتا ہے. محبت جب کامل ہوتی ہے نا، محبت جب مضبوط ہوتی تو توکل مضبوط ہوتا ہے. اصل میں ہماری محبت میں کمزوری ہے، ہمارے توکل میں کمزوری ہے. یہ لوگ ہمیں سمجھانے بیٹھتے یار ہاؤ ول سروائیو ان دس سوسائٹی ود دس سسٹم، کیسے یار نظام کیسے چلے گا یار، بزنس کیسے چلے گا. چیمبر آف کامرس میں ہمارے عاشقان رسول جب میں آپ بھی کئی دفعہ سوچتے ہوں گے یار نہیں یار ایکوریٹ فگر اینڈ کمپلیٹلی ایکوریٹ کنڈیشن بتا دیں گے تو کیسے سودا بکے گا. رزق دینے والا کون؟ اللہ. روایت کا مفہوم ہے کہ قسم سے بچو سودے میں. قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب محدثین نے لکھا کہ جب سچی قسم کا یہ حال ہے تو جھوٹی قسم کا کیا حال ہوگا. توکل مضبوط. ایک آیت نازل ہوئی تھی سورۃ طلاق کی، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا.
تو وہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔ یہ تفسیر خزائن و عرفان سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ یہ بہت بڑی پریشانی تھی حضرت عوف بن مالک پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ اللہ کا ڈر رکھو، صبر کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ یہ ہمارے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اچھا، حضرت عوف بن مالک گئے گھر میں، دونوں میاں بیوی پڑھنے لگے۔ عوف نے آ کر گھر اپنی بیوی سے یہ کہا، دونوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دشمن غافل ہو گیا اور اس نے موقع پایا، قید سے نکل بھاگا، چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا۔ بیٹا بھی رہا ہو کے آ گیا، 4000 بکریاں بھی ساتھ آ گئیں، لیکن حضرت عوف بن مالک نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلے میں اپنے آقا سے پوچھوں گا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے مال؟ گھر کے دروازے پر مال آیا ہوا ہے۔ گئے، پوچھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ یہ مال تیرے لیے حلال ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، حرام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرے، جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، بددیانتی سے بچے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ کریم فرماتا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مضبوط ہونا پڑے گا ہمیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک جملہ ہے کہ یار سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا نا، جھوٹ نہیں چلتا، حرام نہیں چلتا، وعدہ خلافی کا کام نہیں چلتا، چلتا تو میرے رب اور مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اپنا یہ ذہن مضبوط کر لیں۔ حلال روزی کی تو برکتیں ہی کیا کہنا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ اور جو آپ طلب معاش میں، بزنس میں پریشانی آتی نا، محنت کرتے ہیں، مال وہاں کنٹینر رک گیا، سودا وہاں پھنس گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، حدیث پاک میں فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں کیسی خوبصورت روایت لکھی ہے، فرمایا کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ اور حرام روزی کے بارے میں کیا فرمایا، یہ بھی غلاموں دیوانوں ہم سن لیں، ہمارا ذہن مضبوط ہو حرام سے بچنے اور حلال پر استقامت پانے کے لیے۔ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان بکھرے ہوئے، بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ ایک حدیث آگے سنیے مزید، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ اب غور کرے، آج وہ محسوس نہیں ہو رہی بات، اس بات کی فکر کرنی چھوڑ دی لوگوں نے، کہاں سے آ رہی ہے؟ مال آنا چاہیے، مال حلال سے آئے حرام سے آئے، کسی کی جائے وہ دل آزاری کر کے آئے، کسی کا حق دبا کے آئے، چیٹنگ کرتے، دو نمبری کرتے، ہیرا پھیری کرتے، ملاوٹ کرتے، کچھ دکھا کے کچھ اور بھیج دیتے،
مال آنا چاہیے. وہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ مال اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے. بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے عیب والی چیز بے کی یعنی بیچی اور اس عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے. اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمہ کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں اپنے لیے ہم بربادی کا سامان کریں؟ روزی تو وہ جو اللہ نے مقدر کر دی نا یار، ہم جھوٹ بول کے حرام کے ذریعے کیوں حاصل کریں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک سفر میں تھے، اپنے نماز پڑھنی تھی. آپ نے اپنے گھوڑے کو باہر ایک حبشی غلام کو بلا کے اس کے پاس کھڑا کیا. نماز پڑھی، باہر نکلنے لگے، دل میں خیال آئے 2 درہم ہے میرے پاس بھی، حبشی کو نہ دے دوں؟ چلو دے دیتا ہوں. باہر نکلے تو دیکھا حبشی آپ کے گھوڑے کی زین لے کر چوری کر کے بھاگ گیا تھا. معلومات کی، ایک بندے سے پتا چلا وہاں سے یہ آپ کو زین مل سکتی ہے. اس کے پاس گئے، اس نے کہا زین چاہیے، سفر لمبا تھا. اس نے کہا ایک پرانی زین اگر آپ کہیں تو آپ کو میں بیچ دوں. میں لے آؤ. کتنے میں دو گے؟ آپ نے دیکھا تو آپ ہی کے گھوڑے کی زین تھی. کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 2 درہم میں. ابھی ایک حبشی بیچ کے گیا ہے، آپ بھی 2 درہم میں لے جائیں. آپ نے 2 درہم دیے. فرمایا اگر آج کا اس کا رزق 2 درہم مقدر تھا نا، اگر تھوڑی دیر صبر کرتا، علی کے درہم لے کے جاتا، اس کے گھر میں یہی درہم برکت لے آتے. تھوڑی سی بے صبری کر کے آج کا رزق تو لے گیا، حرام کے ذریعے لے گیا، اور یہی 2 درہم اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. اپنے معاملات کو ہم مضبوط کریں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. توکل مضبوط کرے، حرام سے بچنے کا مضبوط ارادہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں برائی بہت پھیل گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیسے سروائیو کریں گے یار؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اندھیرا جب پھیلا نا، اندھیرے نے چیلنج کیا کہ میری جگہ اب کوئی نہیں لے گا، میرا ہی راج ہوگا، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو ایک خیمے کے اندر چھوٹا سا دیا یہ ہمت کر کے بولتا ہے کہ میں سورج کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن جتنی میرے اندر طاقت ہے میں اپنے حصے کی روشنی تو دے جاؤں گا. خود جل جاؤں گا لیکن اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں گا. اور اس طرح کے 2 4 10 20 50 100 200 چراغ جل اٹھیں تو یار جگمگ جگمگ نہیں ہونے لگ جائے گا. تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا، حوصلہ نہیں ہارنا برائی اور اندھیرے کو دیکھ کر. ہم نے انشاءاللہ تعالی مضبوطی کے ساتھ روشنی بکھیرنے کا کام کرنا. امیر اہل سنت نے کیا نا یار، ایسے مشکل حالات میں، مشکل دور میں امیر اہل سنت نے سنت محبوب کی احیاء کا ذمہ لیا، دعوت اسلامی بنائی. آج کروڑوں لوگ ایسے جو کل تک حرام، بدکاری اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھے، آج سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے، آج توبہ کرتے نظر آ رہے، نمازیں پڑھتے نظر آ رہے. چینج آتی، سوچ بدلتی ہے سمجھانے سے. تو اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمت کریں، اور پھر محبوب کی محبت، تعظیم، ادب، اطاعت، اتباع، درود پاک کی کثرت، ان کا ذکر، ان کی تعریف، جب یہ حقوق پورے کرتے کرتے جب قبر منور پر حاضر ہوں یہ حق ادا کرنے، جب قبر انور پر حاضر ہوں تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی جنہوں نے حقوق پورے کرنے کی سعادتیں حاصل کی، امام اعظم حاضر ہوتے ہیں، جا کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام. تو قبر انور کے اندر سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. جب یہ محبت کو لے کر جاتا ہے تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح حضور کی محبت کا وہ غلبہ
محبوب فرماتے ہیں کہ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اس لیے اسے روکا جاتا ہے باہر. اس کی محبت کا جو عشق یہ لے کر آ رہا ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ آئے میرے روزے پر سلام کرے تو باہر نکل کر اس کے سلام کا جواب. جو عشق یہ لے کر آ رہا ہے، جب محبت اس طرح ہوتی تو امام احمد رضا کی طرح جائیں تو محبوب کریم جلوے دکھا دیں، بیداری میں زیارت عطا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. ابھی کچھ روایات جو میں نے آپ کو بیان کی تھی حلال روزی اور حرام سے بچنے کے حوالے سے، مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ ہے بہت پیارا، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، 50 مدنی پرز. بہت ہی خوبصورت یہ نکات ہیں، مدنی پھول ہیں یہ حلال روزی کمانے کے حوالے سے. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے بڑی کہہ لیں کہ تحقیق کی اور بہت ہی ریسرچ والے یہ مدنی پھول ہیں. یہ 50 مدنی پھول ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. یہ رسالہ آپ حاصل کریں، ویب سائٹ پر موجود ہے www.dawatislami.net، وہاں سے حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی کہ اپنے بزنس کے اندر کیسے کیسے ہم حرام سے بچ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں محبوب کی محبت کی جب باتیں کر رہا تھا، کچھ آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا. روایت میں پڑھا تھا کہ جب آنسو چھلکے نا وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آئیے اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایک تو ہم نصیحت کے ذریعے بھی سمجھائیں گے، ایک دعائیں بھی رب سے کریں گے. مولا ہمارے حال پر رحم کر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ عز و جل ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا کریم آج تک ہم نے جس کام کے ذریعے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا، ہم سچے دل سے اس کی معافی طلب کرتے ہیں. مولا ہمیں معاف کر دے. آج تک تیری جو مولا نافرمانیاں کی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں برے خاتمے سے بچانا. ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ہم نے واقعات بھی سنے اور پڑھے ہیں. دیکھیں کئی لوگوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا. کئیوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے شکلیں بگڑ گئی. میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں برے خاتمے سے بچانا، ہمیں ذلت اور بربادی سے بچا لے میرے مولا. اے میرے مولا پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے حال پر فضل فرما. اے مولا کریم ہماری معیشت کو بربادی سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو ہلاکت سے بچا لے، بے حیائی فحاشی اور عریانیت سے بچا، حرام معاملات سے بچا. اے مولا حلال میں برکت عطا فرما، سود ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. اے مولا ہماری معیشت ہر طرح کے جھوٹ، بددیانتی اور خیانت سے ہماری معیشت پاک ہو جائے. میرے مولا ہمارے وطن کی بھی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک کو استحکام و ترقی دے. اے مولا کریم ہمارے بازاروں میں، ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں برکت عطا فرما. ہمارے چیمبر آف کامرس گجرات کے اس اجتماعی میلاد کو قبول فرما کے مولا ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے.
مولا ہماری حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. جن کے کاروبار میں بندش ہے، جادو جنات کا اثر ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، مولا ساری پریشانیاں دور کر دے، رکاوٹیں دور کر دے. میرے مولا ہمیں ہر طرح کی بربادی سے بچا لے، بدامنی سے بچا لے. الہ العالمین رزق میں برکت عطا کر دے، تنگ دستی اور محتاجی سے بچا. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو وسا دے. میرے پاک پروردگار ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں قبول و منظور فرما. مولا کریم بار بار با ادب حاضری مدینہ نصیب فرما، بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. الہ العالمین ہمیں مدینۃ المنورہ میں ایمان و شہادت کی موت عطا فرمانا. اے مولا کریم ہمیں حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، بدگمانی سے، کینے سے، ہر طرح کی نفرت والی چیزوں سے، باطنی امراض سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے چیمبر آف کامرس گجرات پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. ہمارے یہاں کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، تمام عہدیداران، تمام ہی اراکین اور آج کے اجتماع کا اہتمام و انتظام کرنے والے ہمارے ان تمام ہی عاشقان رسول کی خیر فرما. دنیا بھر میں یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مولا جو مریض ہیں ہمارے ہسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے. الہ العالمین ہمارے ظاہری باطنی جتنے بھی امراض ہیں سب امراض دور کر دے. مولا جو مریض یہاں موجود ہیں ان مریضوں کو شفا دے دے. اور ایک گناہوں کا مریض بھی آیا ہے، اس گناہوں کے مریض کو بھی اچھا کر دے. مولا اس اجتماع میں جو سب سے برا ہے نا اس کو بھی بخش دے. پکڑ نہ فرمانا مولا ہمارے حساب، ہمارے معاملات، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے. بے حساب بخش دے مولا، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بلا حساب بخش دے، بلا حساب بخش دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک